السلام علیکم دوستو، آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیارچے، دمدار سیارے، شہاب ثاقب اور سیاہ سوراخ یعنی بلیک ہول کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، کیونکہ میں ہر وقت آپ لوگوں کو کائنات کے بارے میں روشناس کرتا رہوں گا۔ دوستو، تو چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ دوستو، آپ لوگوں نے کبھی سیارچے کا نام سنا ہوگا۔ سیارچے بیرونی خلا میں ایک بہت بڑی چٹان کو کہتے ہیں۔ جسامت میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے سیارچوں میں اتنی کشش شکل نہیں ہوتی کہ یہ ایک گیند کی شکل اختیار کر لیں۔ خیال ہے کہ سیارچے نظام شمسی کے بننے کے عمل میں باقی بچ جانے والا مادہ ہے۔ 26 بڑے بڑے سیارچے دریافت ہو چکے ہیں، لاکھوں کو ہمیں ابھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹے یعنی صرف ایک میل یا اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اگر ان تمام سیارچوں کے مادے کو اکٹھا مسل کر ایک سیارہ بنایا جائے تو یہ ہمارے چاند جیسے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ماہرین فلکیات ان سے منعکس شدہ روشنی کی بنیاد پر ان کی گروہ بندی کرتے ہیں۔ سیارچوں کی پٹی کو اندرونی و بیرونی پٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اندرونی پٹی ان سیارچوں سے مل کر بنی ہے جو کہ سورج سے 250 ملین میل کے فاصلے کے اندر واقع ہے، اور یہ کہ یہ سیارچے دھاتوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیرونی پٹوں میں جس میں وہ سیارچے شامل ہیں جو سورج سے 250 ملین مسافت سے بھی آگے ہوتے ہیں، اور یہ کہ یہ سیارچے چٹانی ساخت رکھتے ہیں۔ یہ سیارچے اندرونی پٹوں کے سیارچوں کی نسبت زیادہ سیاہ لگتے ہیں، اور ان میں کاربن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا دمدار سیارہ ایک ایسا چھوٹا جرم فلکی ہے جس کو کبھی سائنسداں ننھا سیارہ بھی کہتے ہیں۔ دمدار سیارے سورج کے گرد ایسے ہی چکر لگاتے ہیں جیسا کہ دوسرے سیارے۔ اسی وجہ سے ماہرین فلکیات ایک دمدار سیارے کو بار بار واپس آتا دیکھتے ہیں، لیکن دمدار سیاروں کے تقریباً گول صورت مدار بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ نظام شمسی کے آخری سرے تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ زمین کو سورج کے گرد چکر لگانے میں صرف 365 دن لگتے ہیں، جبکہ بعض دمدار سیاروں کا مدار اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انہیں سورج کے گرد چکر لگانے میں سینکڑوں سال لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیلی کا دمدار سیارہ تقریباً 76 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ جب کوئی دمدار سیارہ سورج کے قریب ہوتا ہے تو اس میں موجود کچھ برف پگھل کر غبار یعنی گیسز میں بدل جاتی ہے۔ برف سے نکلی ہوئی یہ غبار اور پھیلی ہوئی گرد ایک طویل اور چمکدار دم کو جنم دیتی ہے، جو کہ دمدار سیارے کے پیچھے لہراتی چلی جاتی ہے۔ دمدار سیارے اور خلائی ٹھکانوں میں واقع کیوپر بیلٹ اور اوہرٹ بادلوں میں سے وار ہوتے ہیں۔ کیوپر بیلٹ اور اوہرٹ بادل برف اور چٹانوں کے ڈھیلوں سے بنتے ہیں۔ دمدار سیارے جن کا سورج کے گرد دورانیہ تقریباً 100 سال سے کم ہوتا ہے کیوپر بیلٹ سے آتے ہیں۔ کیوپر بیلٹ نیپچون سیارے کے اس پار واقع ہوتے ہیں۔ دمدار سیارے جن کا سورج کے گرد دورانیہ 200 سال سے زیادہ ہے اوہرٹ بادلوں سے آتے ہیں۔ اوہرٹ بادل پلوٹو کے پار نظام شمسی کے دور دراز سرے پر واقع ہوتی ہیں۔ شہاب ثاقب میٹریئر کی اصطلاح یعنی یونانی لفظ میٹورن سے نکلی ہے، جس کا مطلب ہے آسمان میں قدرتی منظر۔ یہ اصطلاح آسمان میں ضیائی لکیروں جو کہ نظام شمسی میں مادے کے زمینی کرۂ ہواؤں میں گرنے سے ہوائی رگڑ کی وجہ سے پیدا ہونے والی روشنی سے بنتی ہیں۔ یہ سطح زمین سے اوپر 80 سے 110 کلومیٹر کی بلندی پر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح اکثر ان ذرات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جو قطع نظر اس سے کہ کرۂ ہوائی میں داخل ہو کر کیا واقعہ ظہور میں لاتے ہیں۔ اس سے بھی چھوٹے ذرات کو ننھے شہاب ثاقب یا کائناتی گردانے بھی کہتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی بین المادہ نجوم شامل ہوتا ہے جو کہیں سے بھی زیادہ ہمارے نظام شمسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک جلا ہوا شہاب ثاقب ہے جو بغیر غبار بنے زمین پر پہنچ جائے، اس کو شہابیہ کہتے ہیں۔ دوستو، اگلا ہوتا ہے سیاہ سوراخ یعنی بلیک ہول۔ سیاہ سوراخ ایک انتہائی باری اور کثیف جرم فلکی ہے جس کی کائنات میں موجودگی کا نظریہ پیش ہو چکا ہے۔ سیاہ سوراخ کی کشش شکل اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ کوئی بھی شے بمائے برق کی میغناطیسی شعاعوں کے اس کے قریب سے بچ کر نہیں نکل سکتی۔ ایک گیند جیسی فیضان جس کو افق کہتے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے،
جس میں اگرچہ روشنی داخل تو ہو جاتی ہے لیکن باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے یہ مکمل طور پر سیاہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک جرمن ماہر فلکیات نے 1961 میں آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت کی بنیاد پر سیاہ سوراخ کے تصور کو واضح کیا تھا۔ عمومی نظریہ اضافیت کے مطابق کشش ثقل سیاہ سوراخ کے نزدیک زمان و مکان کو سختی سے دوبارہ ترتیب دیتی ہے۔ 1994 عیسوی میں ماہرین فلکیات نے خلائی دوربین کو استعمال کرتے ہوئے سیاہ سوراخ کی موجودگی کی قائل کرنے والی پہلی شہادت کو ظاہر کیا تھا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔